اسی طرح حضرت واصلہ بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو. علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے، جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے. اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی ثابت ہوئی ہیں. ہاں ثابت ہوتی ہیں، شفاء کلی ثابت ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے. اس سے ان لوگوں کی بے وقوفی اور کجروی بھی ظاہر ہو گئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیاوی حاجات کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، تیرا حاصل یاسین اشجدی نیست کہ ادہم خوا ندش آسان بمیری. یعنی تم نے قرآن کی سورہ یاسین سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے، حالانکہ اس سورت کے معانی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے. بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کی پہلی صفت یعنی موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے. قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ کے ساتھ ہے جس کو طریقت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم کی پہلی صفت یعنی موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے. قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ کے ساتھ ہے جس کو طریقت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس آیت میں تیسری صفت قرآن کریم کی ہدن اور چوتھی رحمہ بیان کی گئی ہے. ہدن کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں. قرآن کریم انسان کو طریق حق و یقین کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو بتلاتا ہے کہ آفاق عالم اور خود ان کے نفوس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں ان میں غور و فکر کرو تاکہ تم ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کو پہچانو. دوسری آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھیں اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں. دنیا کے چند روزہ معلومیتا اور راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو ادھوری ہی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. دوسرے ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے. اس لیے آخر آیت میں فرمایا هو خیر مما یجمعون، یعنی اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و دولت اور عزت و سلطنت سے بہتر ہے جن کو انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے. اس آیت میں دو چیزوں کو فرحت و مسرت کا سامان قرار دیا ہے، ایک فضل دوسرے رحمت. ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی. یہی مضمون حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور بہت سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے. اور مطلب اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابق سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اسلام اسی حقیقت کا ایک عنوان ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کریم کی آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں، کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں. اس آیت میں مشہور قرات کے مطابق فَلْيَفْرَحُوا بصیغہ غائب آیا ہے، حالانکہ اس کے اصل مخاطب اس وقت کے موجودین حاضرین تھے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ اس جگہ صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا، جیسا کہ بعض قراتوں میں آیا بھی ہے. مگر مشہور قرات میں صیغہ غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لیے مخصوص نہیں تھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے. فائدہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح و خوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں. ارشاد ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی خوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور آیت مذکورہ میں بصیغہ امر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اس ظاہری تعارض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں خوش ہونے کو منع فرمایا ہے وہاں خوشی کا تعلق متاع دنیا سے ہے، اور جہاں خوش ہونے کا حکم دیا ہے وہاں خوشی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے. دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ممانعت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد نہیں بلکہ خوشی میں بد مست ہو جانا مراد ہے، اور اجازت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد ہے.
تیسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حلال و حرام کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی سند کے بغیر جس چیز کو چاہا حلال قرار دے دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ اس پر قیامت کی شدید وعید ذکر کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز یا کسی فعل کے حلال یا حرام ہونے کا اصل مدار انسانی رائے پر نہیں بلکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ان کے احکام کے بغیر کسی چیز کو نہ حلال کہنا جائز ہے نہ حرام۔ چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں۔ اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں، بلکہ ہر چیز کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بظاہر اس جگہ علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کے محیط ہونے اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔